الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کو براہ راست دو طرح کے عالم سے واسطہ پڑتا ہے. ایک عالم جسے ہم اردو میں جہان کہتے ہیں، وہ دنیا کا جہان ہے، اور دوسرا عالم، دوسرا جو جہان ہے وہ آخرت کا جہان ہے. اور جو عالم آخرہ ہے، آخرت کا جو جہان ہے، اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلی قسم جو ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی دنیا کے جہان کے بعد جو جہان شروع ہوتا ہے وہ قبر کی زندگی ہوتی ہے، اور قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. اور قبر کی جو جہان ہے یہ پورا کا پورا، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں جب پیشی ہوگی، اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے کہ کھرے کون تھے اور کھوٹے کون تھے، اہل جنت کون ہیں اور اہل جہنم کون ہیں، تو وہ جو مرحلہ ہے اس کو عالم آخرہ کہتے ہیں، اور یوم الحساب بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو جہان جس میں میں اور آپ زندہ ہیں اور جس میں اس وقت ہم ہیں، یہ عالم دنیا ہے. عالم دنیا میں انسان کا جو قیام ہے یہ قیام عارضی ہے، اور عالم آخرہ میں انسان کا جو قیام ہے وہ قیام دائمی ہے. اس لیے عالم دنیا میں پیش آنے والے مسائل، عالم دنیا میں ملنے والی خوشیاں، اور عالم دنیا کی راحت، اور عالم دنیا کے رنج اور غم اور مصائب اور مشکلات، یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں. اور عالم آخرہ میں ملنے والی جو خوشی ہے یا جو راحت ہے، جو نعمت ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور اسی طرح عالم آخرہ میں ملنے والی جو پریشانی ہے، جو غم ہے، جو مصیبت ہے، وہ بھی تقریباً ہمیشہ کے لیے ہے. عالم دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں میں نے تمہیں بندگی کے لیے بھیجا ہے، کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے.
من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی کے مطابق من چاہی زندگی چھوڑنا اور رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں کبھی کچھ آتا ہے، ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ آرام سے سوئے رہو، لیکن رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اٹھو اور تہجد پڑھو، اٹھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ دل چاہتا ہے سارا دن کھاتے پیتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے رمضان میں۔ دل چاہتا ہے کہ جیسے چاہیں مال کمائیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے کمانا کیسے ہے، تم نے خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے نہیں کمانا، کن اصولوں کے ساتھ کمانا ہے، کن اصولوں کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم جکڑے ہوئے، دنیا کے اندر ہم غلام ہیں اللہ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم ان کے طریقوں کے پابند ہیں، ان کے حکموں کے پابند ہیں، اور یہی حکم اور یہی طریقے اگر انسان اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب ہوا تو آخرت اور عالم برزخ اور عالم آخرت کی زندگی کی جو کامیابی ہے اور جو ناکامی ہے وہ عالم دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ اگر انسان اس آزمائش میں پورا اترا تو اس کی عالم برزخ بھی بن گئی اور عالم آخرہ بھی سنور گئی، اور اگر عالم دنیا کے اندر انسان اس آزمائش پہ پورا نہیں اترا اور رب چاہی زندگی کی بجائے اس نے من چاہی زندگی گزاری تو فیل ہو گیا، اور جو فیل ہو گیا تو وہ عالم برزخ میں بھی فیل ہے اور عالم آخرت میں بھی فیل ہے۔ تو دنیا کی مختصر زندگی، اس زندگی کے اوپر آخرت کی دائمی ابدی ہمیشہ والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دنیا کی چند روزہ اور عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے بالمقابل جو آخرت کی ہمیشہ والی دائمی ابدی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا اور آخرت کی زندگی کو بھلائے گا تو دنیا میں تو چند روزہ ہو سکتا ہے اس کو راحت کے مل جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا راستہ اختیار کر کے دنیا کی زندگی بھی پرسکون نہیں ہوتی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے ہمارے حکموں سے منہ موڑا، جس نے رسول اللہ کے مبارک طریقوں سے منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار مجھے کیوں اندھا اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، میرے احکام تم تک پہنچے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کی ایک ایک چیز تم تک پہنچی تھی، فنسیتها، تم نے اسے پس پشت ڈالا اور تم نے من چاہی زندگی کو ترجیح دی۔ تو اللہ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تمہیں بھی بھلا دیا گیا، آج کے دن تمہیں بھی اگنور کر دیا گیا ہے اور تم ہمیشہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس کے بالمقابل جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا خیال رکھتا رہا، اور اس نے نفس کی نہیں مانی، رب کی مانی، اس نے دل کی نہیں مانی، رسول اللہ کی مانی، اور شریعت کو دیکھا اور بچتا رہا، تقوی والی زندگی گزاری، اعمال صالحہ کرتا رہا اور گناہوں سے بچتا رہا، تو یہی وہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے گی، اور ظاہر ہے ہر نفس نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارا دن بھر بھوکا رہنا، تمہارا دن بھر پیاسا رہنا، تمہارا رات کو چاہت اور نیند کے باوجود قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے کھڑے ہونا، صبح نیند کے غلبے کے باوجود تہجد کے لیے اٹھنا، اور کھانے کا دل نہ ہونے کے باوجود سحری کرنا، اور پھر دن بھر روزہ رکھنا، پھر دن بھر کچھ نہ کھانا پینا، اور نمازیں پڑھنا، صلہ رحمی کرنا، اور ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، جو تم یہ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں توفون اجورکم، تمہیں اس کا ہم پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پورا بدلہ کیا ہوگا، حقیقی کامیابی کیا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتے ہیں دھوکے کا گھر ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس کی جو ظاہری چکا چوند ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی جو ظاہری راحت ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اس پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اگر تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دو گے تو بہت جلد جو ہے تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہمیشہ آخرت کی زندگی تھی ہی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مبارک اور مطہر جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی ایسی فرمائی کہ ہر وقت ان کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک خوبصورت قسم کا کپڑے کا لباس بھیجا، جبہ بھیجا، ریشم کا جبہ تھا اور بہت قیمتی اور بڑا اچھا تھا۔ حضرات صحابہ کرام صحرا نشین تھے، عرب کے صحرا نشین تھے، انہوں نے اتنا بیش قیمت اور اتنا ملائم کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ جب کپڑا ان کے پاس گیا تو حضرات صحابہ کرام نے اسے لیا اور اس کو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کو دکھانے لگے کہ دیکھو کیسے اچھا کپڑا ہے، کیسے اچھا کپڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا، یہ فیل ہوا کہ شاید میرے صحابہ دنیا کی اس عارضی چیز پر متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی تربیت کو نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے چہرے کی صفائی کے لیے جو رومال عطا فرمائے ہیں، وہ رومال بھی اس کپڑے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے اور 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے ہر وقت صحابہ کرام کو اور پوری امت کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ دنیا اس کی پیچھے نہ پڑے، آخرت کو ترجیح دو۔ تم دنیا کے اندر، ہم سارے کے سارے امتحان میں، ہم امتحان ہال میں ہیں، ہم پیپر حل کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پیپر ایسا ہے کہ جو آؤٹ بھی ہو چکا ہے، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آؤٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں یہ پیپر ہمارے سامنے آؤٹ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، دیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور اگر ہم نے درست عمل کیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ بڑے غفور ہیں اور بڑے رحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا،
میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم میرا شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرو۔ تمہاری عبادات کا چیپٹر تمہارے سامنے ہو، معاملات تمہارے نبوی تعلیمات کے مطابق ہو، تمہاری معاشرت نبوی تعلیمات کے مطابق ہو، تمہارے اخلاق نبوی کردار کے مطابق ہو تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر تم نے ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کیا اور جناب والا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو پھر ظاہر ہے کہ آخرت جو ہے، آخرت کے اعتبار سے ہم لوگ جو ہیں وہ فیل ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کی دنیا سے جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو انسان کی عالم برزخ اور آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ جناب والا ہم نے مرنا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں، الیاذ باللہ، جہنم کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وجود باری تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مئی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو، جو یہ کہے کہ جناب میں دنیا میں آیا ہوں، میں نے مرنا ہی نہیں، میری یہ جو دنیا کی زندگی ہے ختم ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسی اٹل چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ان دو آنکھوں سے صبح شام کرتا ہے، اپنے محلے میں کرتا ہے، اپنی گلی میں کرتا ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس پر فکر مند ہونے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ واقعتاً دنیا میں میرا قیام عارضی ہے اور آخرت میں میرا قیام دائمی ہے، لیکن انسان اس کے باوجود بھی اپنے عمل سے اور اپنے طریقے سے دل سے کہتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، لیکن اس کے جو عمل ہوتے ہیں، اس کے جو طریقے ہوتے ہیں، وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دل کی بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ وہ دنیا میں جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اس کے مخالف ہوتے ہیں، 180 ڈگری اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ قرآنی تعلیمات کو، وہ نبوی تعلیمات کو پس پشت ڈالتا ہے۔ پھر جب موت آ جاتی ہے کسی کو تو کہتے ہیں بس فلاں کا اچانک انتقال ہو گیا، فلاں کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ ارے میرے بھائیوں، جس موت کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ اچانک آ گئی، وہ تو صبح شام تمہیں پکارتی ہے اور صبح شام تمہیں کہتی ہے کہ انا الموت، میں موت ہوں، وہ موت ہوں الذی افرق بین البنات والامہات، جو ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دیتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاب والابن، میں وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الحبیب، میں وہ موت ہوں جو دوستوں کو الگ الگ کر دیتی ہوں، جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار، میں وہ موت ہوں جو بستے گھروں کو اجاڑنے والی ہوں۔ وَأُعَمِّرُ الْقُبُورَ، اور قبرستانوں کو آباد کرنے والی ہوں۔ یہ موت صبح شام ہم سے کہتی ہے، ہمیں پکارتی ہے، ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ جب قبر جو ہے وہ انسان کو پکارتی ہے، وہ انسان کو سمجھاتی ہے، وہ صدائیں لگاتی ہے کہ تم نے میرے سامنے آنا ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ ہم اس سب کچھ کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اچانک موت آ گئی، اچانک موت آ گئی، جبکہ موت ہمیں ہر وقت سمجھا رہی ہوتی ہے، ہر وقت پکار رہی ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب سب لوگوں کو موت آ جائے گی، جب ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود ہے کہ ان کو معلوم ہوگا، لیکن پھر پوچھیں گے کہ اسرائیل
بتاؤ کون کون دنیا میں باقی بچا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بتائیں گے یا اللہ آپ باقی بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور یا اللہ آپ کا یہ خادم باقی بچا ہے، اور حضرت جبرائیل باقی بچے ہیں، حضرت میکائیل باقی بچے ہیں، اور جن فرشتوں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے بس وہ فرشتے باقی بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل جن فرشتوں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے ان کو موت دے دو، اور آسمان میری قدرت سے برقرار رہے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام جائیں گے اور ان تمام فرشتوں کی روح قبض فرما لیں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کو تھاما ہے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اسرائیل بتاؤ کون باقی بچا؟ باوجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہوں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام بتائیں گے یا اللہ آپ باقی بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا یہ خادم باقی بچا ہے، غلام باقی بچا ہے، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل باقی بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل و میکائیل، جبرائیل وہ فرشتے جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل وہ بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، جاؤ ان کی روحیں بھی قبض کر لو۔ جب ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی اب حضرت اسرائیل دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اسرائیل بتاؤ کون باقی بچا ہے؟ حضرت اسرائیل عرض کریں گے یا اللہ آپ باقی بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا یہ غلام باقی بچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرائیل تم بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، میں نے تمہیں ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اب کوئی ذی روح دنیا کے اندر باقی نہیں بچا، اب تم ایسے کرو کہ تم خود بھی مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل جو تمام چیزوں کی روح قبض کرنے والے ہیں، تمام ذی روح کی روح قبض کرنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی اپنی روح قبض ہو جائے گی۔ جب حضرت اسرائیل بھی دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا، زمین و آسمان پر کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو یوں لپیٹیں گے، اور لپیٹنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو اعلان ہوگا، یہ جو صدا ہوگی، یہ جو ندا ہوگی، یہ جناب والا گونج رہی ہوگی، اور زمین و آسمان جو ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور اس صدا اور اس ندا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا بنگلہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں میری حکومت، میری وزارت، میری صدارت، میری پراپرٹی، میری گاڑیاں، میرا بینک بیلنس، ان کی زبانیں اس وقت گنگ ہو جائیں گی۔ جو فرعون، جو نمرود، جو حامان، جو قارون، جن کے پاس اتنے خزانے تھے کہ جناب والا ان کے خزانے 100 اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے وہ بوجھل ہو جاتے، آج وہ بھی گنگ ہوں گے، ان کی زبانیں بول نہیں پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پھیلائیں گے زمین و آسمان کو، پھر پوچھیں گے، پھر اس کو لپیٹیں گے دوسری مرتبہ، پھر یہی اعلان فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم۔ جب کوئی جواب نہیں آئے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ لپیٹیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن حکومت، آج کے دن بادشاہت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو تنے تنہا ہے، جو قہار ہے، سب کچھ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، میں نے اور آپ نے اس دن کا سامنا کرنا ہے، میں نے اور آپ نے قبر کی زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے۔ حضرات صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے واقعات
قوم سمود اور قوم عاد اور سابقہ جو اقوام ہیں ان کی تباہی کی باتیں آتی ہیں، لیکن آپ وہاں نہیں روتے، لیکن جب قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کا سنتے ہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کے مراحل میں سے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر انسان کے ساتھ قبر میں آسانی والا معاملہ ہوا تو آگے بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اگر انسان کے ساتھ قبر میں آسانی والا معاملہ نہ ہوا تو آگے بھی اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہوگی اور بربادی ہی بربادی ہوگی۔ اس لیے مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ چلے گئے، ہم آ گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں آ جائیں گی، وہ چلی جائیں گی۔ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہ تو ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ تو عارضی قیام گاہ جو ہوتی ہے وہاں پر انسان مستقل دل نہیں لگاتا۔ انسان کا دل جو ہے، انسان عام طور پر ہم گھر میں جب ہوتے ہیں اور گھر سے جب باہر کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ گھر میں اٹکا ہوتا ہے، اور جب ہمارا باہر کا کام سمٹ جاتا ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے، اصل گھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت ہے، اور دنیا میں ہم جنت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہاں پر دل نہیں لگانا، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ذات ہیں، وہ بار بار ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انسانیت اپنے اس اصل مقصد تخلیق کو بھول رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے پاس انبیاء کا سلسلہ بھیجنا شروع فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دوبارہ اپنے اسی مقصد تخلیق کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا۔ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مجذوب کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا اور مجذوب تھا، وہ ایک موقع پر بازار میں کھڑا تھا اور رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے بندوں کی آپس میں صلح کرا دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا صلح کرا دو تو رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مانتے ہیں لیکن بندے نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے آؤ میرے بندوں کو میری چوکٹ پر، لے آؤ ان کو، یہ آئیں گے، دو آنسو بہائیں گے، یہ توبہ کریں گے، یہ مجھ سے معذرت کریں گے، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور نہ صرف قبول کروں گا، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ اور دوسرے دن پھر وہی مجذوب جو ہیں وہ قبرستان میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا آج کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہی مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی اور ان قبر والوں کی صلح کرا دوں، لیکن صلح ہو نہیں پاتی اس لیے کہ آج یہ مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتا۔ آج یہ مانتے ہیں کہ ہماری صلح ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وقت ختم ہو گیا۔ صلح کا جو وقت تھا وہ دنیا تھی، دنیا میں تمہارے پاس جو سانسیں تھیں، جو لمحات تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو درست کرنے کے لیے تھے، اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں الحمدللہ یہ احساس عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے اور اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو ہمیں احساس پیدا ہوا، یہ احساس میرے محترم بھائیوں اور دوستو صرف عید تک نہیں رہنا چاہیے کہ بس عید آئی اور اگلے دن شوال شروع ہوا تو جناب والا پھر ہم سب چیزیں بھول کر اپنے دوبارہ اسی دنیا کے چکر میں پڑ گئے جیسے ہم پہلے تھے، بلکہ یہ احساس اس وقت تک ہم نے اپنے دلوں میں رکھنا ہے جب تک کہ یہ دنیا کی زندگی کا اختتام موت کی صورت میں نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں ایک موسم بہار دیا کہ تم دوبارہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسی برکات رکھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لوٹنا نصیب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام
مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ رمضان المبارک میں نیک کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن لوگوں سے جب پوچھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دی، تو لوگ ناشکری کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بس جی ہماری کیا نمازیں، ہماری تو بس ٹکریں ہی تھیں اور ہماری کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جناب والا اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ہاں رمضان ہے، تو رمضان المبارک کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، جیسے پہلے ہوتی ہے ویسے رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے قرآن کریم پڑھا، ہم نے تراویح پڑھی، یہ ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ بندہ اس گھمنڈ میں، اس غرور میں مبتلا نہ ہو کہ بس میں نے بہت نیکی کر لی اور میری اب یہ نیکی جو ہے یہ بس کافی ہے، یہ مجھے جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی بندگی کرنی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، وہ ہم میں سے کسی نے نہیں کی۔ اس لیے اس احساس پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو عبادت ہے اور عبادت کے بعد تو الحمدللہ کہنا چاہیے، تو یہ استغفر اللہ کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نماز کی صورت میں، اس طرح ہم سے نماز نہیں پڑھی جا سکی۔ تو ماہ مبارک میں جس طرح عبادات کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہو پائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اور جو کچھ ہوا یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہوا، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو محبوب ترین اعمال ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں ہمیشگی ہو، جو ہمیشہ کنٹینیو رہیں، جو چلتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں ہماری عبادات تھیں اور رمضان المبارک کے بعد بالکل ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو نیکی اور جو تقوی اور جو گناہوں سے بچنے کا مزاج رمضان المبارک میں بنا الحمدللہ، تو ہماری کوشش ہو کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری آنکھ غلط نہ اٹھے، ہماری زبان غلط بول نہ بولے، ہمارے کان غلط نہ سنے، اور ہماری جو تلاوت ہے وہ جاری رہے، ہمارے کچھ نہ کچھ نوافل جاری رہیں، ہمارے فرائض جاری رہیں، اس وقت تک جاری رہیں جب تک کہ ہم دنیا میں ہیں۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ تھکن، انشاءاللہ یہ محنت، انشاءاللہ یہ کوشش ہمارے کام آئے گی۔ اور عبادات کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے، ہماری جو معاشرت ہے، ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں، فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی کے اندر ایک کتاب ہے جس کو ہدایہ کہتے ہیں، الہدایہ، وہ فقہ کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 اس کے پارٹ ہیں، ان 4 جلدوں میں سے ایک جلد جو ہے اس میں عبادات ہیں اور باقی 3 جلدوں کے اندر معاملات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا یہ جو حصہ ہے عبادات کا، یہ بہت اہم حصہ ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے۔ اب ایک بندہ بہت اچھا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جناب والا اس کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس کی جو آمدن ہے وہ حرام کی ہے، تو ظاہر ہے یہ بندہ جو ہے یہ پھر کامیاب نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور تاجر بھی تھے، انہوں نے زیتون کا تیل خریدا اور 40,000 درہم کا زیتون کا تیل تھا، بہت مہنگا تیل تھا، اور وہ تجارت کرتے تھے، تو اس تیل کے اندر جو ہے
ایک چوہا گر کر مر گیا۔ تو لوگوں نے ان سے کہا حضرت یہ جو اس سائڈ چوہے والی سائڈ ہے نا تو یہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں اور باقی تیل فروخت کر دیتے ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مسلمانوں کو ایسا تیل فروخت کروں جس کے اندر چوہا مرا ہے، اس لیے سارا کا سارا وہ تیل جو ہے انہوں نے وہ ضائع کرا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر معاملات کی بہت اہمیت ہے۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث لکھا کرتے تھے، شام کے اندر موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک آدمی سے قلم لیا اور وہ قلم بھی لکڑی کا قلم تھا، کہا کہ میں نے حدیث لکھنی ہے مجھے قلم دے دیں۔ انہوں نے جب قلم دے دیا انہوں نے حدیث لکھی اور پھر غلطی سے وہ قلم ان کے سامان میں رہ گیا۔ وہ شام سے مروا چلے گئے اور مروا اور شام کا دنوں کا فاصلہ ہے اور اونٹوں کا سفر ہے۔ جب مروا میں گئے اور اپنا سامان دیکھا تو اس میں ان کو معلوم ہوا کہ میں تو کسی کا قلم اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اب یہ نہیں سوچا کہ بھائی ایک حقیری قلم ہے، لکڑی کا اتنا سا قلم ہے، اس کی کیا اس کو واپس کرنا۔ جناب والا کئی دنوں کا سفر کیا اور مروا سے دوبارہ واپس شام آئے اور اس بندے کو ڈھونڈا جس سے قلم لیا تھا، اس کو کہا معاف کرنا میں نے لیا تو تم سے ایک دن کے لیے تھا لیکن غلطی سے میں لے گیا تھا اور اتنے دن تک آپ کو واپس نہیں کر سکا۔ تو یہ چیز انہوں نے ہمیں سمجھائی کہ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی خلافت عطا فرمائی تھی، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت ان کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے اور اسی طرح عید آنے والی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بیت المال سے آپ قرض کے طور پر اپنی سیلری ایڈوانس لے لیں اور اگلے مہینے میں اس کو ادا کر دیجیے گا، اور ابھی عید آ گئی ہے تو ہمیں کپڑے بنانے ہیں، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ تو حضرت دامت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور جو بیت المال کے نگہبان تھے ان سے کہا کہ مجھے ایک مہینے کی سیلری ایڈوانس دے دو، میں نے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ تو اس خزانچی نے کہا کہ حضرت ایک شرط پر میں دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں پر لکھ کر دیں کہ آپ اگلا ایک مہینہ زندہ رہیں گے تو میں مسلمانوں کے پیسوں میں سے آپ کو سیلری دیتا ہوں تاکہ آپ اگلا پورا مہینہ زندہ رہیں اور پھر مسلمانوں کے کام کریں۔ اگر آپ یہ نہیں لکھ کے دے سکتے، حضرت نے فرمایا ایک مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ ایک دن کی گارنٹی نہیں دیتے تو بتائیں، میں مسلمانوں کے پیسے میں سے آپ کو سیلری دوں اور آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ مسلمانوں کا کام نہ کریں تو بتائیں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں میں تمہیں کپڑے نہیں دے سکتا اس لیے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو تمہارے کپڑوں کے بدلے میں مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤں اور خود جہنم کی آگ کا مزہ چکھوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو ہمیں عبادات بھی ٹھیک طریقے سے کرنی ہے، ہمیں معاملات بھی سدھارنے ہیں، ہم نے اپنی اخلاقیات پر بھی توجہ دینی ہے، تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ہماری درست ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہاں مسجد ختم نبوت میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔